أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صلوات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، عزاداران سید الشہداء، اس سال کے ماہ محرم کے عشر اولی میں طاغوت سے مقابلہ اور کربلا اصل عنوان ہمارا ہے۔ طاغوت سے مقابلے کے لیے طاغوت کو پہچاننا ضروری، اور جب تک ہمیں طاغوت کی شناخت نہیں ہوگی، ہم پہچانتے ہی نہیں ہوں گے کہ طاغوت کیا ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عین ممکن ہے کہ انسان ایمان کا اقرار کرنے کے باوجود، اسلام کا اظہار کرنے کے باوجود، اسلام کے تمام اعمال کو بجا لانے کے باوجود بھی طاغوت کی ولایت کے دائرے میں ہو۔ اگر یہ کیفیت انسان میں پائی جاتی ہوگی تو کیا ہوگا کہ وہ شخص باوجود اس کے کہ دنیا میں ظاہری طور پر اسلام پر عمل کر رہا ہے، لیکن اگر دنیا میں طاغوت کی ولایت کے دائرے سے باہر نہ نکل سکا مرنے سے پہلے تک، تو پھر وہ کبھی بھی قیامت میں ابداً کبھی بھی جہنم سے باہر نہیں نکل۔ اس یہ معنی ہے جو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے: اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ بھئی کیوں رہیں گے ہمیشہ؟
اس لیے کہ جہاں انہیں ارادہ اور اختیار اور عقل دے کر بھیجا گیا تھا دنیا میں، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہم طاغوت کی ولایت کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو جب نہیں نکل سکتے تو اسی کا اثر قیامت میں اپنے آپ کو کیسے ظاہر کرے گا کہ یہ کبھی بھی خود ہی کبھی بھی جہنم سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے باہر نکالنا ہے تو وہاں کچھ اضافی نہیں ہونا۔ قیامت میں شفاعت کا بھی جو معنی ہے عزیزان من، بعض مفاہیم میں معذرت چاہوں گا، یہ ہمارے ہاں بیان کی مشکل بھی اپنی جگہ ہوگی، لیکن بعض چیزوں کو ہم نے بہت غلط انداز سے سمجھا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام یا اللہ تبارک و تعالی جن افراد کی شفاعت کو قیامت کے دن حیثیت دے گا، کیونکہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت اور اذن کے بغیر کسی کو شفاعت کا حق نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو شفاعت کا حق ہے تو یہ شفاعت بھی جب تک میں دنیا میں اپنے آپ کو شفاعت کے قابل نہیں بناؤں گا، قیامت میں شفاعت میرے کام۔ یعنی اگر آپ نے شفاعت کروانی ہے تو رجسٹریشن کہاں کرانی ہے؟ دنیا۔ شفاعت کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں غلطی سے چونکہ کسی شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گیا، کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا اور مجھے اتفاقی طور پر اہل بیت علیہم السلام کا نام پتہ لگ گیا، مجھے میرے ماں باپ زبردستی عزاداری میں لے کر جا رہے تھے، میری کلچر کا ایک حصہ تھا عزاداری، اس لیے میں نے عزاداری کر لی، تو اب یہ کوئی قرض ہے اہل بیت اور خدا کے اوپر کہ جو قیامت کے دن چکایا جائے گا، ایسا کوئی اصول دین میں موجود نہیں ہے۔ یہ مقامات سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اس سے پہلے کسی نے نہیں تذکر دیا، کوئی مسئلہ نہیں، وہ میرا کام ہے یہ کرنا۔ ہمارے بچوں سے یونیورسٹی میں جاتے ہیں، پہلا سوال ہی کیا ہوتا ہے؟ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ مولانا ہم اگر کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ کوئی اگر کسی کافر گھرانے میں پیدا ہو گیا تو اس کا کیا قصور ہے؟ یہ کیسی اللہ کی عدالت ہے کہ کسی کو کافر گھرانے میں پیدا کر کے اسے پھر عذاب میں ڈال دے، اور کسی کو بھئی اللہ نے ہم سے پوچھ کر ہمیں پیدا کیا، کسی کو پوچھ کر اس کو کافر کے گھر میں پیدا کیا، تو پھر یہ کیسی عدالت ہے؟ یا تو سب کو مسلمان گھرانے میں پیدا کرتا، یہی ہے نا عدالت۔ البتہ موضوع نہیں ہے میرا عدالت الہیہ، یہ وہ موضوعات ہیں جو ممبر سے بیان ہونے چاہیے، اس لیے کہ ممبر کا کام ہے عقیدے کا دفاع کرنا، اصل جو کام ہے وہ عقیدے کا دفاع ہے۔ اب عقیدے کے دفاع کے نام پر معذرت ہمارے ہاں عقیدوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ شفاعت کا جو تصور ہم ممبر سے دے رہے ہیں وہ اصل شفاعت نہیں ہے۔ آپ اور میں کہیں پر بھی اہل بیت کو اپنا مقروض نہیں بنا سکتے، اس خیال سے باہر نکلیں۔ عزاداری ہم پر اہل بیت کا احسان ہے، نہ ہمارا اہل بیت کے اوپر احسان ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عزاداری کر لی تو نعوذ باللہ جناب سیدہ ہماری مقروض ہو گئیں، اہل بیت ہمارے مقروض ہو گئے، اب میرے لیے کھلی چھٹی ہے، میں جو مرضی کروں، اہل بیت نے آ کر میری شفاعت کرنی ہے، کیوں میں کبھی کسی مجلس میں جا کر عزیزان من، شفاعت کا وعدہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو اس دنیا سے حالت ایمانی میں جائے گا۔ وہ اگر حالت پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہا مرنے سے پہلے، اور شیطان کیا کرتا ہے؟ مرنے سے پہلے انسان کو آخری کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے آخری وقت میں بھی اس کو دین سے ہٹا دے۔ اب اگر کوئی خدا نخواستہ دین سے ہٹ گیا، خود فیصلہ کرے، اگر کوئی دین سے ہٹ گیا، کفر کی موت پر مرا، تو کیا اس کی عبادات اسے کام آئیں گی؟ وہ عبادات کا اصل فلسفہ ہی یہ ہے کہ عبادات کے ذریعے سے، تقوی کے ذریعے سے آپ اپنی موت برحق ہونے کو گارنٹی کرتے ہیں۔ اور
یہ رول ہے، یہ یاد رکھے گا، جو بھی چیز دنیا میں آپ کے کام آ رہی ہے وہی قیامت میں آپ کے کام آئے گی۔ جس چیز کا اثر دنیا میں نہیں ہے اس کا اثر قیامت میں بھی نہیں۔ یہ بڑا سمپل سا رول ہے۔ لہذا اللہ نے مثلا نماز کا دنیا میں اثر کیا بتایا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا یہ کام ہے، کیا کرے گی؟ جو بھی نماز پڑھے گا نماز اس کو فحشاء اور منکرات سے روکے گی، تنہا روکے گی باقاعدہ۔ اب یہ بالکل ایسا ہی ہے، خدا نہ خواستہ کسی کو شوگر ہو جائے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو جب ڈاکٹر اس کو گولی دے گا تو کیا کہے گا؟ یا انسولین لگانے کا کہے گا تو کیا کہے گا؟ یہ انسولین آپ کی شوگر کو روکے گی، کنٹرول کرے گی۔ ایسا ہی اب آپ انسولین لگائیں تب بھی آپ کی شوگر نیچے نہ آئے تو آپ سوچیں گے یا نہیں سوچیں گے؟ کچھ تو سوچیں گے۔ آپ کہیں گے بھائی یا تو یہ انسولین نقلی ہے، ایسا ہی ہے۔ اگر انسولین اصلی ہو تو پھر بھی شوگر نیچے نہ آئے پھر کیا کریں گے؟ پھر انسان کا دماغ فوراً اس بات کی طرف جائے گا کہ خدا نہ خواستہ میری بیماری اتنی خطرناک تو نہیں ہو گئی کہ انسولین جیسے علاج کے باوجود بھی میری شوگر نیچے نہیں آ رہی، تو میں کہیں خدا نہ خواستہ ہلاکت کے دروازے پر تو نہیں کھڑا ہے، میں کہیں لا علاج تو نہیں ہو گیا۔ فوراً سوچتا ہے یا نہیں؟ انسان سوچتا ہے بھی مجھے اب کسی اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ میری بیماری اگر انسولین سے کنٹرول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں زیادہ خطرناک بیمار ہوں۔ تو یہ بصیرت، یہ نظر آپ کی دنیا کے امور میں کام کر رہی ہے۔ یعنی اگر دنیا میں خدا نہ خواستہ کو بیماری ہو جائے، آپ نے دوا کھائی اور دوا کھانے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ اس دوا نے اثر نہ کیا تو آپ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا علاج ہو۔ ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ سے بڑا کوئی حکیم ہے؟ اللہ گارنٹی دے کر کہہ رہا ہے ان الصلاۃ، بات تحقیق حتماً یہ نماز تمہیں فحشاء اور منکرات سے روکے گی۔ اب میں اگر کئی سال نماز پڑھنے کے باوجود بھی نہ فحشاء سے رک سکا ہوں نہ منکرات سے، تو دوا تو گڑبڑ نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ میری روحانی بیماری اتنی خطرناک ہے کہ مجھے فوری علاج کی ضرورت ہے۔ اب یہ کام اتنی عقل، اتنی سوچ، اتنی فکر ہمیں اپنے بدن کے بارے میں ہے، اسی لیے تو ائمہ یہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب، امام فرما رہے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر کہ اگر وہ دنیا میں بدن کی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو وہ غذا سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ شوگر ہو گئی، میں چینی نہیں کھا سکتا، شوگر ہو گئی میں یہ نہیں کھا سکتا، نہیں کھاتا، دور رکھتا ہے اپنے آپ کو اپنے بدن کو بچانے کے لیے۔ فرمایا مجھے تعجب ہوتا ہے جو دنیا کی بیماری سے بچنے کے لیے کھانے سے تو ہاتھ اٹھا لیتا ہے لیکن قیامت کی آگ سے بچنے کے لیے گناہ سے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار۔ وہ متعجب ہے نا، واقعاً تعجب ہے۔ یہ تو بیماری آج ہے کل نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گی، لیکن جہنم واقعاً خوفناک مقام ہے۔ واقعاً میرا کام ہے ڈرانا، تو میں آج آپ کو تھوڑا سا ڈراؤں گا بھی، کیونکہ میرا کام ہے۔ وہ ڈریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جہنم میں جانا آسان کام نہیں ہے۔ کم از کم ہمیں دنیا سے جاتے ہوئے اس بات کی گارنٹی کرنی ہے کہ میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی جہنم میں نہ جاؤں، اور یہ کام ہم نے کہاں کرنا ہے؟ یہاں کرنا۔ وہ جہنم کبھی بیٹھ کر سوچئے گا تھوڑی سی دیر کے لیے۔ سب سے پہلی تو بات یاد رکھے گا کہ قیامت کا جو ٹائم اینڈ سپیس ہے وہ دنیا کے ٹائم اینڈ سپیس سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ لہذا خدا نے اس کا ایک چھوٹا سا اندازہ دینے کے لیے فرمایا قیامت کا دن قانا مقدارہ 50,000 سنہ۔ یہ آپ کو ایک چھوٹا سا اندازہ دیا ہے اللہ نے۔ کیا فرمایا؟ کہ قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال۔ کتنے؟ 50,000 years۔
دنیا کا 50,000 سال، آخرت کا وہ خدا نہ خواستہ کسی کو اگر یہ کہا جائے کہ تمہیں ایک دن کے لیے قیامت میں جہنم میں ایک دن کے لیے جانا ہے، فرض کرو، تو ایک دن کا معنی کیا ہوگا؟ یہ سوچیں گے بھی تو انسان کی روح لرز جاتی ہے۔ اب یہ جو جہنم ہے اس کی کم ترین جو بات کہی گئی ہے وہ کہا گیا دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ کم از کم 70 گنا زیادہ۔ تو اب دنیا کی آگ سے کیا مراد ہے؟ ماچس کی آگ، چولہے کی آگ، دنیا میں جو پائی جاتی ہے۔ دنیا میں ہمارے ایکسپیرینس میں جو آگ آتی ہے وہ اللہ نے خود ہمارے اور آپ کے ایکسپیرینس میں دی ہے، جو کہ والکینک ایرپشن، جب آتش فشاں پھٹتا ہے تو اس میں سے ایک آگ نکلتی ہے جو پتھروں کو بھی پگھلا دیتی ہے، کہ دنیا کی آگ ہے۔ اب اس کا اگر ٹمپریچر تقریباً 1000 سے 1200 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، آپ 1000 کر لیں، 1000 کو اگر میں 70 گنا کروں گا تو کتنے بنیں گے؟ 70,000 ڈگری سینٹی گریڈ۔ یہ ہو گیا؟ ٹائم سمجھ میں آ گیا؟ ٹمپریچر سمجھ میں آ گیا؟ ایک مرحلہ اور طے کر لیتے ہیں۔ دنیا کی عام آگ چولہے میں خدا نہ خواستہ ہلکا سا آپ کی انگلی جل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کتنے دن تک اس کی تکلیف انسان کو رات کو سونے نہیں دیتی۔ جلن ایک ایسی تکلیف ہے کہ اگر اس کا لیول بڑھ جائے تو انسان کا نروس سسٹم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں گا برن کیسز میں ڈیتھ زیادہ ہوتی ہیں۔ جلنے کے جو کیسز ہیں ان میں، اب میں ڈاکٹر حضرات اگر ہوں اور میں کوئی اشتباہ کر رہا ہوں تو میری اصلاح ضرور کیجیے گا، میں اصلاح کا دروازہ ہمیشہ کھول کر رکھتا ہوں۔ تو ڈاکٹروں کی خدمت میں جسارت کے ساتھ اگر میں کوئی بات غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے ضرور بتائیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، برن کیسز میں ڈیتھ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کے نیورونز برننگ کیس میں جو پین آپ کی برین تک پہنچاتے ہیں وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ آپ کی برین اس کو تحمل نہیں کر پاتی، لہذا یا انسان بے ہوش ہو جاتا ہے یا اگر زیادہ جل جائے تو اسی تکلیف سے مر جاتا ہے۔ اور یہ دونوں ہی کیسز اس دنیا میں اللہ کی رحمت کا ایک اظہار ہیں۔ اب یہ جو پین ہے، یہ پین کون محسوس کرتا ہے؟ پین کا تعلق مادے سے نہیں ہے، پین کا تعلق روح سے ہے۔ دنیا میں اللہ نے درد کو ایک لیول تک رکھا ہوا ہے، جیسے ہی درد اس لیول سے اوپر جاتا ہے، نروس سسٹم بریک ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ یہی ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے اینستھیزیا میں، کہ آپ کے نروس سسٹم کو بریک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ کی کوئی ٹانگ کاٹ لے، ٹانگ جوڑ دے، آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا، اور ایک مدت تک درد ہوگا، وہ مدت ختم ہو جائے گی، درد بھی ختم۔ یہ ہے دنیا کا درد۔ قیامت کا درد کیا ہے؟ قیامت کی کیفیت کیا ہے؟ یہ دنیا کا بدن ہے جو آگ سے، چوٹ سے ختم ہو جاتا ہے، درد پہنچانے کی صلاحیت ایک حد سے زیادہ روح تک نہیں رکھتا۔ لیکن قیامت میں جو بدن انسان کو دیا جائے گا، وہ بدن نہ جلے گا، یعنی جل کر ختم نہیں ہوگا، نہ چوٹ کے اثر سے ڈیمیج ہوگا، یعنی ختم نہیں ہوگا۔ اور اس بدن کی کوالٹی یہ ہوگی کہ جتنا ٹمپریچر ہے اس کی ساری جلن انسان کی روح تک منتقل کرے گی۔ اب ہم 100 ڈگری کی آگ کا جو جلن ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ 70,000 ڈگری ٹمپریچر کی جلن ساری کی ساری اگر روح کو منتقل ہو جائے، اس لیے قرآن کہتا ہے موت کی تمنا کریں گے لیکن موت ان کو آئے گی، نہ بے ہوش ہوں گے نہ مریں گے۔ لہذا ہر لحظے میں موت کی تمنا کریں۔ اس بات کو قرآن نے سورہ ہمزہ میں کیسے بیان کیا؟ فرمایا نار اللہ الموقدہ،
اللہ کی وہ آگ جو اللہ نے جلائی ہے، روشن کی، التی تطلع علی الافئدہ، یہ وہ آگ ہے کہ جو دلوں پر طلوع کرے گی۔ وہ دلوں پہ طلوع کرنے کا معنی کیا ہے؟ ایک معنی یہ ہے کہ چونکہ پورے کا پورا اثر اس کا روح کی طرف منتقل ہوگا تو گویا پوری روح کو وہ اپنے احاطے میں لے لے گا۔ لیکن آیت اللہ مجتبیٰ تہرانی اعلی اللہ مقامہ یہاں بہت خوبصورت جملہ دیتا ہے، کہتے ہیں یہ جو نار اللہ الموقدہ جو اتنی شدید ہوگی کہ التی تطلع علی الافئدہ، اس طرح سے پوری روح کو اپنے اشراف میں لے لے گی، یہ اگر دنیا میں روشن ہو جائے قلب کے اندر، یہی آگ اگر دنیا میں قلب میں روشن ہو جائے تو دنیا میں یہ اس کی حرارت گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ یہی آگ قیامت کی دنیا میں نے اپنے قلب میں روشن کرنی ہے۔ اگر یہ آگ دنیا میں میرے قلب میں روشن ہو جائے، فرمایا یہ آگ دنیا میں روشن کرنی ہے، اس کا راستہ توبہ کا راستہ ہے۔ توبہ کیا کرتی ہے؟ کبھی آپ حقیقی توبہ کے مراحل میں داخل ہوں، اپنے گناہوں کے اوپر غور کریں۔ میرے استاد کہا کرتے تھے اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، سریع الرضا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کہ رات کی تاریکی میں کبھی آنکھ کھلے، ہر آدمی کی آنکھ کھلتی ہے۔ آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے تھے یہ فرشتے بیداری پیدا کرتے ہیں کہ رات کے اس پہر میں اگر جاگ جاؤ تو اس وقت کو غنیمت سمجھو، کوئی نہ کوئی عبادت اللہ کی اور ذکر ضرور کرو۔ میرے استاد کہتے تھے اگر اٹھ گئے ہو اور بیداری پیدا ہو گئی ہے، اس وقت کو غنیمت جانو جب سب سو رہے ہیں۔ یہ تنہائی کا وقت، گھر کا سب سے خالی گوشہ تلاش کرو اور ایسی جگہ تلاش کرو جہاں سب سے زیادہ خاک آلود ہو، کہ پہلے اپنے دونوں رخسار زمین پر رکھ کر خاک آلود کرو، پھر اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر خدا کی بارگاہ میں بس اتنا کہو پروردگار غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ اتنا کہنا ہے، گناہ کی توجیح نہ کریں، یوں ہو گیا تھا، میں ایسا ہو گیا تھا، میں ویسا ہو گیا تھا، نا عزیزان من، اسی رحمت اور مغفرت کی تجلی کو اللہ نے ماں باپ کی صورت میں آپ کے اور میرے سامنے رکھا ہے۔ میرا موضوع نہیں ہے لیکن عرض کروں گا، ہماری 90% بدبختیوں کی وجہ والدین کا دل دکھانا ہے، والدین کی بے احترامی ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی۔ 90% بدبختی، ہر کسی نے کہیں نہ کہیں والدین کا دل دکھایا ہوا ہوتا ہے، اور پھر جب بدبختیاں آتی ہیں تو پریشان، ہم نے تو کچھ کیا نہیں، میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں۔ عزیزان من، یہاں ولایت کے معنی کو یہ چھوٹی سی تجلی، اس کو سمجھیں۔ تمہاری نمازیں بے اثر ہو جائیں گی کیونکہ باپ کو اللہ نے ولایت دی ہے۔ وہ اللہ نے دی ہے نا ولایت، ہمارا موضوع ہے ولایت، میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ باپ کو تفویض کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے۔ اب باپ کی ولایت جو اللہ نے دی ہے تو اس کا معنی ہی یہ ہے کہ ولایت الہیہ کی طرف حرکت کا پہلا سیڑھا، پہلا زینہ اور پہلی سیڑھی باپ کی تعظیم ہے، باپ کی اطاعت ہے۔ البتہ اس کا دائرہ مستحبات کے دائرے میں ہے، احترام کے دائرے میں، چونکہ ولایت ہے لہذا اللہ ولایت انشاءاللہ عرض کروں گا۔ یہ ولایت بغیر محبت کے حاصل نہیں ہوتی۔ میرا موضوع ہے انشاءاللہ، میں نے یہ جو بات کر رہا ہوں انشاءاللہ کہیں پر بھی بے ربط نہیں ہے۔ میری اپنی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے موضوع کو اس طرح سے لے کر چلوں کہ جو گفتگو کر رہا ہوں وہ خود بخود ربط میں آتی ہے۔ ولایت کے لیے محبت ضروری ہے، بغیر محبت کے ولایت پیدا ہو ہی نہیں سکتی، نکال دیں اس کو ذہن سے۔ محبت بغیر احترام کے کبھی بھی نہیں آ سکتی، لہذا والدین کے احترام کو اللہ نے اس حد تک واجب کیا ہے کہ سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا
کہ تیرے والدین ان جاہدک ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما. دائرہ کیا ہے والدین کی اطاعت کا؟ دائرہ یہ ہے مستحبات میں، مکروہات میں، مباحات میں باپ کی ولایت جاری، محرمات اور واجبات میں باپ کی ولایت جاری نہیں ہوگی. اگر باپ کسی واجب کو ترک کرنے کا کہے گا فلا تطعہما، کوئی حرام کرنے کا کہے فلا تطعہما، یہاں اطاعت نہیں ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے بعض مرد ہمارے ہاں اپنی ناموس کو، البتہ معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں یہ بے حیائی اور بے شرمی اور بے غیرتی کی علامت ہے کہ کوئی مرد اپنی ناموس کو، اپنی زوجہ کو یہ کہے کہ مجھے تمہارا پردہ کرنا اچھا نہیں لگتا. پر باپ کی ولایت جاری، لیکن کسی بھی ایسی چیز کے اندر حرام اور واجب نہیں. شوہر کی بھی جو بیوی پر ولایت ہے اس کے معنی میں، اطاعت میں، یہ معنی نہیں ہے کہ بیوی حرام چیزوں میں شوہر کے. تعجب کرتا ہوں میں کہ ایسا ہی شوہر بیوی کو یہ یاد دلا رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر میری اطاعت کو واجب کیا ہے. جس پروردگار نے، البتہ اطاعت کا دائرہ یہ نہیں ہے، کبھی موقع رہے گا تو الگ سے عرض کروں گا، لیکن اگر کوئی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے تو اللہ کی وجہ سے ہے. تو اگر تو خود اللہ کو نہیں مانتا تو بیوی سے کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ کی وجہ سے ہے؟ اور اگر اللہ کو مانتا ہے تو پھر جو حجاب اللہ نے واجب قرار دیا ہے اس کا بیوی سے یہ تقاضا کرنا کہ تم نہ کرو، اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرا حکم ہے تو یہ شرک اور بدعت کی باؤنڈریز میں داخل ہو جاتا ہے. شوہر کا کوئی ایسا حکم بیوی پر جاری نہیں ہوتا جو کہ شریعت کے مخالف ہو. تعجب ہوتا ہے. اب ماں باپ کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے؟ ماں باپ کے لیے کہا ہے اگر کوئی ایسے ماں باپ بھی ہوں
کہ ان جاہد ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، کہ جو تمہیں مشرک بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہوں، اس سے زیادہ برے ماں باپ نہیں تصور کیا جا سکتا۔ یہ سب سے زیادہ برے ماں باپ ہیں، لیکن ان کے لیے بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فلا تطعہما، جہاں یہ شرک کا کہہ رہے ہیں صرف شرک کے موارد میں ان کی اطاعت مت کرو، باقی چیزوں میں ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ اگر مشرک بنا رہے ہیں فلا تطعہما کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر باپ نے کہا پانی لاؤ تو کہا نہیں میں پانی بھی نہیں لاؤں گا، نہ ایسا نہیں۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اس کے باوجود کہ مشرک بنانے والے ماں باپ ہیں، دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو۔ کن کے ساتھ؟ جو ماں باپ مشرک بنا رہے ہیں، ایسے ماں باپ کے ساتھ۔ اب جو ماں باپ تمہیں دین پہنچا رہے ہیں، جو ماں باپ تمہاری انگلی پکڑ کر تمہیں مسجد اور بارگاہ تک لے کر آ رہے ہیں، وہ ماں باپ جو تمہیں عزاداری سید الشہداء سکھا رہے ہیں، وہ ماں باپ جو خود مومن ہیں، ان کا احترام اور ان کا ادب کس منزل پر ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہمارے بچے یہ کنفیوژن ہیں آپ کے ہاں، والد صاحب نے کہا مثلا فلاں یونیورسٹی میں داخلہ لے لو یا فلاں سبجیکٹ پڑھ لو، مجھے اچھا نہیں لگتا، میری پسند کے خلاف ہے۔ تو آپ کو یہ کس نے گارنٹی دی ہے کہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کو 100% کامیابی ملے گی؟ کس نے گارنٹی دی ہے آپ کو؟ مثلا باپ کہہ رہا ہے ڈاکٹر بن جاؤ، آپ کہتے ہیں نہیں مجھے انجینئر بننا ہے نا یہ مسئلہ۔ آپ کو کس نے کہا کہ آپ حتماً انجینئر بنیں گے؟ یہ تو آپ سوچ رہے ہیں نا، آپ کو انجینئرنگ اچھی لگتی ہے۔ البتہ یہاں ماں باپ کا بھی فرض یہ ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ بچے کے تمایلات، اس کا شوق کس طرف ہے۔ باپ اور ماں باپ کو بھی اللہ نے یہ حق نہیں دیا کہ اولاد کی نسبت ڈکٹیٹرشپ میں آ جائے، یہ بھی نہیں ہے، بالعکس بھی ہے۔ یاد رکھیے گا، ماں باپ کو بھی یہ بات سنا دوں کہ سب سے زیادہ سخت سوالات آپ سے قیامت کے دن آپ کی اولاد اور بالخصوص اولاد کے عقائد کے متعلق ہوگی۔ سخت ترین سوالات جو ہونے ہیں ماں باپ سے نہیں، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کس اچھے اسکول میں پڑھایا، کس اچھی یونیورسٹی میں پڑھایا، کتنے ٹیوشنز لگائے، کتنا کھانا کھلایا، کتنا لباس، کون سے برانڈ کی کیا چیز دی، کسی کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ آپ سے پوچھے گا میں نے اپنی مخلوق، اپنا بندہ تمہارے حوالے کیا تھا، مجھے پہچنوایا یا نہیں، میرے اہل بیت کو پہچنوایا یا نہیں، میرا دین اپنے بچوں تک پہنچایا یا نہیں، یہ میں نے تمہارے حوالے اپنی امانت کی تھی۔ ایک استاد ہمارے فرماتے ہیں، یعنی ان کے تقریباً الفاظ یہ تھے کہ یہ یاد رکھو اولاد کے بارے میں جب دین کا سوال کیا جائے گا تو کھال اتار لی جائے گی، مت آسان لیں اس کو۔ سارا زور ہمارا اس پر ہے کہ میرا بیٹا بہترین تعلیمی اداروں میں پڑھ لے، یونیورسٹی میں پہنچتا ہے تو جا کر وہاں بدعقیدہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ آپ نے اس پوری زندگی میں کبھی اس کو عقائد پڑھانے کی زحمت نہیں کی ہے۔ اور کہہ دو کہ بھائی یہ بچے کو اپنے مثلا توحید وغیرہ قیامت یہ عقائد پڑھا دیں، مولانا توحید مشکل بہت، یہ مشکل کیوں لگ رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ نے خود نہیں سمجھے۔ کل ہوم ورک دیا تھا میں نے، بھالا میں امتحان نہیں لوں گا، نہ میری عادت ہے، لیکن یادآوری کراتا رہوں گا۔ نہج البلاغہ پہلا خطبہ دوسرا پیراگراف، اتنا تو مجھے اندازہ ہے تقریباً کہ جنہوں نے پڑھ لیا ہوگا ان کی بھی اکثریت کو سمجھ میں، لیکن اگر نہیں سمجھ میں آیا ہے تو عزیزان من اس بات کو اپنے ذہنوں میں پیدا کریں کہ کیا میں علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق موحد ہوا ہوں یا نہیں، اور اگر میری توحید حضرت امیر کے مطابق نہیں ہے تو کیا قیامت کے دن حضرت امیر یہ گواہی دیں گے کہ ہاں یا اللہ یہ موحد ہے؟ آپ چاہتے ہیں حضرت امیر آپ کی شفاعت کریں تو کیا کرنا ہوگا؟ یہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں، پیچھے گفتگو مکمل کر لوں، آؤں گا ادھر۔ ماں باپ کے لیے ضروری ہے، بچوں کی 3 حق ہیں: اچھا نام رکھنا اور اچھی تربیت کرنا، تیسرے مرحلے پر ہے تعلیم۔ ہمارے بچے
ان کو کہو کہ پڑھا دے گا مولانا توحید بہت مشکل ہے. تمہارا بچہ 8ویں 9ویں کلاس میں جو پڑھ رہا ہوتا ہے ان میں سے کچھ پتہ ہے کیا پڑھ رہا ہوتا ہے؟ کتنوں کو الگورتھم نکالنا آتا ہے؟ کتنوں کو کوس تھیٹا سائن تھیٹا پتہ ہے؟ ٹریگنومیٹری کتنوں کو آتی ہے؟ جو پڑھ رہا ہے، میں علوم کے خلاف نہیں ہوں، خدا نہ خواستہ ہمارے بچوں کو بہترین پڑھنا چاہیے. جو میں مقابلہ کرانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیں. یہاں تو ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کو HCF ایلشیم نکالنا نہیں آتا ہوگا. کوئی اس کا معنی یہ نہیں ہے میں خدا نہ خواستہ کسی کی تضحیق یا توہین نہیں کر رہا، وہ ہمارے کام کی ہی نہیں ہے. لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اس کے لیے ٹیوشن بھی رکھا رہے ہیں، بہترین اسکول میں بھی بھیج رہے ہیں. توحید ہمیں مشکل لگتی ہے. توحید ٹریگنومیٹری جتنی مشکل نہیں ہے، یہ میں بھی سے بتا دوں. ٹریگنومیٹری جیسی مشکل نہیں ہے توحید. توحید آسان ہے، سمجھانے کا طریقہ آنا چاہیے. میں وہ چیز پڑھانے کے لیے تیار ہوں جس کا بہت سارے، کتنے بچے ہیں جنہوں نے انجینئر بننا ہوتا ہے؟ کتنے بچوں نے اکاؤنٹنسی میں آنا ہوتا ہے؟ کتنے بچے ہیں جنہوں نے میتھمیٹکس سے رابطہ رکھنا ہوتا ہے؟ کتنی پرسنٹیج ہے ہماری؟ کتنے لوگوں کے لیے آپ جو سب بیٹھے ہیں، آپ سب نے میٹرک کیا تھا اور آپ سب نے یہ چیزیں پڑھی تھیں، کتنوں کے کام آئی؟ اور توحید کا سوال قبر میں ہونا یا نہیں، میزان میں ہونا یا نہیں، مرصاد میں ہونا یا نہیں، حشر میں ہونا یا نہیں، نشر میں ہونا یا نہیں. تو جس کا مرنے کے بعد مسلسل امتحان ہونا ہے اس کی کوئی تیاری نہیں. اور وہ جو نہ دنیا میں کام آنا ہے نہ آخرت میں کام آنا ہے، اس کے لیے پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں، ٹائم بھی لگا رہے ہیں، ٹیوشن بھی پڑھا رہے ہیں. لیکن دین پڑھانے اور سکھانے کے لیے ہمارے پاس نہ فرصت ہے نہ موقع. کوئی ایک باپ بھی صرف ایک مرتبہ یہ سوچے کہ اگر مجھ سے خدا نے یہی سوال کر لیا جو مولانا کہہ رہے ہیں، میں کیا جواب دوں گا؟ اور اگر قیامت میں میرے پاس جواب نہیں ہوگا تو میرے ساتھ آپ نہیں دونوں ذمہ دار ہیں. ماں باپ دونوں ذمہ دار ہیں. وہ ماں جو اچھے اسکول میں پڑھانے کے لیے باپ کے گلے میں لٹک جاتی ہے، توحید سکھانے کے لیے نہیں لٹک سکتی. یہ جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے 13 سالوں میں 12 سالوں میں بچوں کو نماز پڑھا دیا کام ختم، نہ، یہ دین کو ہم الٹا لے کر چل رہے ہیں. پیغمبر نے اپنی حیات میں احکامات کب بیان کیے؟ مدینہ میں آ کے. مکہ میں کتنے احکام بیان ہوئے تھے؟ مکہ میں کتنی چیزیں واجب ہوئی تھیں؟ مکہ کی حیات میں سوائے نماز کے کوئی اور حکم نہیں ملے گا. اور جو نماز مکہ میں ملے گی وہ بھی اتنی تفصیل سے نہیں ملے گی. 13 سال پیغمبر نے صرف عقیدوں پر کام کیا ہے. آپ کے بچے کے پہلے 13 سال صرف عقیدے کے ہیں. عقیدہ صحیح کرے. اب جب بچہ بغیر عقیدے کے دانشگاہ جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، اور ذرا سا کوئی شبہ آتا ہے، اس کے پورے ایمان کی دیوار گر جاتی. ہمارے گھر میں تو بچہ پڑھ رہا تھا، یونیورسٹی جب سے جانا شروع ہوا ہے، نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، بلکہ کافر کہہ رہے کون خدا؟ تو تم نے بتایا تھا کون خدا؟ جب وہ بچپن میں تم سے سوال کر رہا تھا تم نے بتایا؟ جب وہ پوچھ رہا تھا تم سے، یوں فطرت ہے انسان کی. انشاءاللہ مطالب بیان کروں گا. انسان فطرت الہیہ پر پیدا ہوا ہے. آپ نہ بھی بتائیں اسے پتا ہے میرا خدا ہے. لہذا فطرتاً وہ سوال کرتا ہے، ہر بچہ سوال کرتا ہے، اور یہ ماں باپ کا کام ہے. لہذا ہماری پہلی ذمہ داری اپنے بچوں کے عقائد کو مضبوط کرنا. تو ماں باپ، ان کا احترام، ان کی بات ماننا. آپ خدا جب کے کہنے پر جب باپ کا احترام کریں گے تو جو آپ کی خواہش ہے اس کو پورا کرنا خدا کی ذمہ داری بن جاتا ہے. تم باپ کے سامنے جب یہ طے کر لو گے کہ میں آج باپ کی خاطر، یہ جو آپ اپنی مرضی کو باپ کے حکم کے سامنے خم کر دیں گے، یہ اطاعت الہیہ کی پہلی سیڑھی ہے.
وہ خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے تمہارا کام ہے اپنے وظیفے پر عمل کرنا، اس میں اثر ڈالنا اور نتیجہ ڈالنا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ طاغوت کی ولایت کے دائرے سے نکلنا میرا اور آپ کا کام ہے، مجھے ظلمات سے نکال کر نور تک پہنچانا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اس کو اپنی زندگی میں تجربہ کرنا چاہتے ہو، اپنے والدین کے سامنے اطاعت محض، لہذا والدین کے سامنے اللہ کہہ رہا ہے کہ خبردار اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند مت کرنا، بس اتنا کہنا وَاخْفِضْ لَهُمَا جِنَاحَ الذُّلِّ بِالرَّحْمَةِ، اکڑ کے مت بیٹھو ان کے سامنے، اکڑ کے مت کھڑے ہو ان کے سامنے، جب بھی آؤ اپنے کندھوں کو ذلت کے ساتھ جھکاؤ، وہ بھی رحیمانہ انداز سے، نہ کہ مجبوری میں، نہ کہ اکراہ میں، رحمت کے ساتھ۔ وَلَا تَقُولَ لَهُمَا اُفٍّ، خبردار اف تک نہیں کرنا۔ جب چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا یہ اف نہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اگر باپ کی یا ماں کی بات بری لگ گئی ہے تو چہرے پر اثر نہیں آنا چاہیے۔ پاؤں پٹکتے ہوئے جاتے ہیں، دروازے پیٹتے ہوئے جاتے ہیں، رحمت کے دروازوں کو اپنے اوپر بند کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ خدا کی اطاعت کہاں سے شروع ہوگی؟ ماں باپ کی۔ اب چونکہ اللہ نے ماں باپ کی اطاعت کو حکم دیا ہے تو دوسری جانب ماں باپ کے دل میں اپنی رحمت کو بھی بچوں کی نسبت رکھا ہے۔ یہ تربیت ہے۔ میری طرف کیسے آؤ گے تمہیں تمہارے گھر کے اندر سے بتا رہا ہوں، میری ولایت کے دائرے میں کیسے داخل ہونا یہ تمہارے گھر کے اندر سے بتا رہا ہوں تمہیں کیا کرنا ہے۔ خدا ترتیب دے رہا ہے، تربیت ہے یہ پروردگار کی۔ ماں باپ سے غلطی ہو گئی، ناراض کر دیا، کتنی دیر میں راضی ہوتے ماں باپ؟ یہ ہماری غلطی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہو گئی، کتنی بڑی بات ہو گئی، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا تھا، میرے ماں باپ مجھ سے راضی نہیں ہوں گے، میں جو مرضی کر لوں گا۔ جب تک آپ اپنے والدین کے ساتھ کاؤنٹر آرگیومنٹ کرتے رہیں گے کبھی بھی آپ ان کی رضایت کی منزل پر نہیں پہنچیں گے۔ لہذا والدین کی خدمت میں کاؤنٹر آرگومنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ غلط ہیں میں صحیح ہوں، اس کو نکالیں اپنے دماغ سے۔ والدین کو گرچہ وہ غلط ہوں تب بھی اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ والدین کو غلط ثابت نہ کرے۔ یہیں سے تو تربیت شروع ہوتی ہے، یہیں سے تو امامت سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہے، یہیں سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ معصوم کی بات اگر نہ بھی سمجھ میں آ رہی ہو تو ماننی کیسے ہے۔ یہ مسائل ہیں، یہ مت سمجھیں کہ امام زمانہ آئیں گے تو میں امام زمانہ کی ہر بات مان لوں گا، نا۔ اگر تم اپنے باپ کی ہر بات نہیں مان سکتے، امام کی ہر بات ماننے کی صلاحیت کبھی بھی تمہارے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ والدین کی بات ماننا سیکھو، چاہے غلطی کیوں نہ ہو۔ میں کہہ رہا ہوں صرف کہاں نہیں کرنی اطاعت؟ جہاں واجبات اور محرمات کا مسئلہ آ جائے، وہاں پر بھی بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے، بے احترامی کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ولایت کی تربیت کا پہلا زینہ ہے۔ یہ حالات پیش آتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں امام کے سامنے ہمارا امتحان کب ہوگا؟ جب ہمیں امام کی ساری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی؟ نہیں، امام کوئی ایسی بات کہیں جس کے اوپر مجھے یقین ہو کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، امام اس کے پھر بھی الٹ کہہ دیں، وہاں پتہ لگے گا کہ بغیر کسی چون چرا کے میں امام کی بات مانتا ہوں یا نہیں۔ لہذا خدا فرماتا ہے الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جو پیغمبر کے سامنے اپنی آواز دبا کر رکھتے ہیں۔ تو اگر پیغمبر آپ کی مرضی کی بات کر رہے ہوں گے تو آواز دبانے کی ضرورت ہے؟ کہاں ضرورت پڑے گی؟ جہاں بالکل آپ کے اگینسٹ بات کریں گے، آپ سمجھ رہے ہیں میں حق پر ہوں، پیغمبر آ کے کہیں گے اپنا حق چھوڑ دو، اب یہاں میری آواز پیغمبر کی آواز سے اوپر نہ جائے، یہاں میرے چہرے کا رنگ نہ بدلے، یہ ایک دم سے نہیں حاصل ہوتا۔ جو اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ امام کے سامنے، نبی کے سامنے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔
جو ماں باپ کے سامنے بے ادب ہے، کیوں اب جب ہم نے بچپن سے ماں باپ کے سامنے بے ادبی سیکھی ہے تو ہم خدا کے ساتھ بھی بے ادبی کرتے ہیں. میرے ساتھ ایسا کر دیا، میرے ساتھ وہ کر دیا، میں ہی ملا تھا. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے یہ؟ گھر کے اندر سے. عزیزان من، والدین کی اطاعت کو اللہ نے واجب کیا. یہ رحمت کا دروازہ اگر اپنے اوپر کھولنا ہے، والدین کی دعائیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، کوئی اور راستہ نہیں ہے. اب والدین کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں کریں، یہ مت کہیں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، آپ نے یوں کہا تھا میں نے کہا، نہ، کچھ نہیں. جائیں اور جا کر چپ چاپ سر جھکا کر کھڑے ہو جائیں اور ایک مرتبہ یہ کہیں، اماں ابا جو بھی کہتے ہیں، ایک مرتبہ کہیں بابا غلطی ہو گئی معاف کر دیں، اماں غلطی ہو گئی معاف کر دیں. خدا کی قسم آپ کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلے گا، وہ آپ کو معاف کر دیں گے. جب ماں باپ کو اللہ نے اتنا رؤوف الرحیم بنایا ہے تو وہ خود کتنا رؤوف الرحیم ہوگا. لہذا خدا کو راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. کاؤنٹر آرگومنٹ نہ کریں، خدا سے توجیہ نہ پیش کریں، صرف اپنے چہرے کو خاک آلود کریں، سر کو خاک پر رکھیں، اتنا کہیں پروردگار غلطی ہو گئی معاف کر دے. یہاں تمہاری آنکھ سے آنسو نہیں نکلے گا، خدا تمہیں معاف کر دے گا. لیکن یہ کہاں سے کرنا ہے؟ دنیا سے کر کے جانا. دنیا میں ہر چیز کا اثر دنیا میں. اب اسی طرح سے جب ہم شفاعت محمد و آل محمد کی بات کر رہے ہیں، شفاعت کا مرحلہ دنیا میں کیا مرحلہ ہے؟ اگر میری پرائرٹیز میں اہل بیت اور ان کے اقوال ہیں تو قیامت کے دن مجھے پرائرٹی ملے گی. لیکن اگر میری پرائرٹی میں اہل بیت نہیں ہیں تو مجھے قیامت کے دن کوئی پرائرٹی. اسی پرائرٹی کا مطلب کیا ہے؟ شفاعت. آپ چاہتے ہیں کہ اہل بیت آپ پر نگاہ کریں، اپنی نگاہ میں دنیا میں اہل بیت کو ٹاپ پر رکھیں. یعنی کیا؟ جو مولا نے کہہ دیا اب اس کے بعد دوسری کوئی بات. لہذا یاد رکھیے گا، امام علی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت ڈھال ہے. یہ ڈھال دنیا میں کام کر رہی ہوگی تو آخرت میں بھی کام کرے گی. دنیا میں یہ ڈھال کیسے کام کرتی ہے؟ دنیا میں یہ ڈھال اگر گناہوں سے بچا رہی ہے تو قیامت میں جہنم کی آگ سے بچا لے گی. اب آپ جتنا مرضی اپنے آپ کو محب علی کہیں، لیکن یہ محبت دنیا میں آپ کو اگر گناہ سے نہیں بچا رہی تو قیامت میں آگ سے نہیں بچ سکتے. تو جو بھی کرنا ہے وہ دنیا میں. اس لیے عرض کیا آپ سے، نماز نے اثر دکھانا ہے دنیا میں. نماز کا اثر کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے. اگر کوئی دوا گھر میں کام نہ کر رہی ہو اور آپ نے کہیں کسی خطرناک کام کی جگہ پر جانا ہو، جہاں سختی ہو، جہاں پریشانی ہو، مثلا فرض کریں حج پر جانا ہو، 40 کی واک پر جانا ہو، جہاں سختیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، بھوک ہے، چلنا ہے، جو گولی گھر کے عام سر درد کو ٹھیک نہ کرتی ہو، حج پہ جاتے ہوئے ساتھ لے کے جائیں گے؟ 40 پہ ساتھ لے جائیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی یہ گھر میں کام نہیں کر رہی، اتنی سختی میں کیسے کام کرے گی؟ اپنی نماز کے لیے کبھی سوچا؟ جو نماز مجھے دنیا میں کام نہیں آ رہی، کیا وہ نماز آخرت میں میرے کام آئے گی؟ جس نماز کا اثر دنیا میں ظاہر نہیں ہو رہا، آخرت میں کبھی بھی اس کا اثر ظاہر. یہی ایمان کا حال ہے. جب آپ کا ایمان دنیا میں ایکٹیویٹڈ نہیں ہے تو قیامت میں یہ ایمان آٹومیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہو سکتا. اب اللہ نے یہ کہ عدالت ہے کہ کسی کو مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، کسی کو کافر. یہ عدالت ہے؟ نہیں. ظلم کب ہوگا؟ ظلم اس وقت ہوگا کہ جب اللہ کافر سے یہ پوچھے کہ ہاں بتا بھائی تم نے کیا کیا اعمال انجام دیے، اور مسلمان کو صرف اس بنا پہ کہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا جنت میں بھیج دے. یہ ظلم ہے. تب غور کریں اللہ کا عدالت کا نظام کیا ہے. انشاءاللہ کبھی توحید کی بحث رہی تو اس پر عرض کروں گا کہ کیوں اللہ تعالیٰ کسی کو کافر اور کسی کو مسلمان گھرانے میں پیدا کرتا ہے، کسی کو امیر کسی کو غریب کیوں پیدا کرتا ہے. انشاءاللہ توحید کی بحث میں عرض کروں گا. لیکن ابھی
جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کو ڈفرنس نظر آ رہا ہے، یہ ڈفرنس آگے چل کر سوال کے ڈفرنس کو ڈیفائن کرتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں اور پھر بات کو آج کی ختم کروں۔ دیکھیں، دو طرح کی ریسیں آپ نے اپنی زندگی میں دیکھی۔ اور وہ آ کر ان کو یہاں کھڑے ہوئے دیکھے تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بھئی یہ تو ظلم ہے، ایک کو اتنا آگے کھڑا کیا ہوا ہے، ایک کو اتنا پیچھے کھڑا کیا ہوا ہے، اور پھر ان کو دوڑا کر امتحان لے رہا ہو، بھئی سب کو برابر کھڑا کرو۔ اگر دوڑانا ہی ہے تو سب کو، تو یہ آگے پیچھے کیوں کھڑا کرتے ہیں؟ کیوں کھڑا کرتے ہیں؟ ظلم ہے کیا؟ انٹرنیشنل مقابلے ایتھلیٹ کے ایسے ہی ہوتے ہیں نا، آگے پیچھے کھڑا کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں آگے پیچھے کھڑا؟ معلوم ہے آپ سب کو ماشاءاللہ۔ جب دوڑ میں دائرہ آنا ہوتا ہے، دائرے میں ہوتی ہے دوڑ، تو لازم بات ہے جو اندر کا دائرہ ہے وہ چھوٹا ہے، جو باہر کا دائرہ ہے وہ بڑا ہے۔ ظلم کب ہوگا؟ ظلم ہوگا اگر آپ ان سب کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیں، لیکن اگر ان کے درمیان میں عدالت کرنی ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ دائرے کو دیکھتے ہوئے کسی کو آگے کھڑا کریں گے، کسی کو پیچھے۔ جس کا دائرہ بڑا ہے اسے آگے کھڑا کریں گے، جس کا دائرہ چھوٹا ہے اس کو پیچھے کھڑا کریں گے، تاکہ آگے کا فاصلہ برابر ہو جائے۔ یہی ترکیب اللہ نے دنیا میں رکھی ہوئی ہے۔ جس کو اللہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اس کا دائرہ بڑا ہے، قیامت میں سب سے زیادہ سوال اس سے کیا جائے گا۔ مذاق مت سمجھیں کہ جی میں چونکہ پیدا ہو گیا مجھے تو معلوم ہے، میں تو جاؤں گا قبر میں، مجھ سے پوچھا جائے گا من ربک، اور میں فٹافٹ کہہ دوں گا اللہ۔ تو اگر اللہ کو پہچاننا، میں نے ایڈریس آپ کو دے دیا۔ جو شیعہ اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، جس نے حضرت علی کا نام سنا ہوا ہے، اس کی توحید کا ٹیسٹ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ دوسرا پیراگراف، پیپر آؤٹ کر دیا میں نے آپ کے سامنے۔ قیامت کے دن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں حضرت امیر کو جانتا تھا لیکن اتنا ٹائم نہیں تھا میرے پاس کہ میں نہج البلاغہ پڑھتا۔ تو پھر کیا جواب ملے گا کہ اب ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، تمہیں جنت میں لے کے جائیں، بیٹھے رہو۔ ایگزیکٹلی یہ جواب آئے گا، مت سمجھیں۔ جس کو اللہ نے ایمان کے ساتھ رکھا ہے دنیا میں، قیامت میں سب سے زیادہ سخت سوال اس سے کیا جائے گا۔ جس کو اللہ نے کافر گھرانے میں پیدا کیا ہے، اس کو اس کی عقل اور اس کی سمجھ کے اور اس کے پاس جو پیغام پہنچا ہوگا اس کی نسبت اس سے سوال کیا جائے گا۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ کوئی کافر آخری وقت میں مسلمان ہو کر جنت میں پہنچ جائے، اور مجھ جیسا کوئی عالم دین ساری زندگی دین پڑھنے کے باوجود بھی قیامت کے دن جنت کی بو بھی نہ پا سکے۔ یہ عدل ہے اللہ کا۔ لہذا یہ مت سمجھیں کہ میں اور آپ اگر شیعہ گھرانے میں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے کھلی چھٹی، میں نے اور آپ نے حتماً جنت میں جانا ہے۔ اللہ نے حتمی جنت کا وعدہ صرف متقین کو دیا ہے۔ اب جو واقعاً متقی ہوگا، یہ واحد تقوی، واحد راستہ ہے جو عاقبت بخیری کو گارنٹی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ، جو بھی آپ کو راستہ دکھا رہا ہے اس کے علاوہ، تقوی کے علاوہ، وہ آپ کو جنت سے دور لے کر جا رہا ہے، اہل بیت کی تعلیمات اور قرآن سے دور لے کر جا رہا ہے۔ واحد وہ افراد کہ جو دنیا میں تقوی اختیار کر لیتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، یاد رکھیے گا، کافر کا تقوی ہے ہی اتنا کہ وہ اپنی زندگی میں کہیں حق کو پہچان کر اس کے ساتھ آ جائے۔ اپنی زندگی میں اس نے اگر یہ مرحلہ طے کر لیا، اس کی جنت کنفرم ہے۔ لہذا میں نے کسی کو کہا تھا، نعرہ حیدری لگا کر جنت میں بالکل پہنچا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کہ جس کے لیے نعرہ حیدری گردن کٹانے کے برابر ہو۔
یعنی کہیں نعرہ حیدری لگنے پر گردن کٹتی ہو اور کوئی پھر بھی نعرہ حیدری لگائے تو وہ تو جنت میں جا سکتا ہے، لیکن ایئر کنڈیشن چلا کر اپنے گھروں میں بیٹھ کر نعرہ حیدری لگانے سے جنت؟ بس اللہ کا معیار اس کو سمجھیں. ہم نے کرنا کیا؟ اب اگر ہم اور آپ قرآن سے واقف ہیں، میرے اور آپ کے کانوں میں یہ آواز آ گئی کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تو میرے اور آپ پر واجب ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے آپ کو طاغوت کی ولایت کے دائرے سے نکالیں. میرے اور آپ کے پاس ایکسکیوز نہیں ہوگی قیامت کے دن کہ میں اور آپ یہ کہہ سکیں کہ پروردگار ہمیں معلوم نہیں تھا. ہم نہیں کہہ سکتے. ہمارے اور آپ کے لیے جنت کہاں کھڑی ہے؟ جب تک کہ ہم طاغوت کا کفر نہ کریں. تو اب طاغوت کو پہچاننے کے لیے انشاءاللہ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس سے پہلے کے مرحلے میں انشاءاللہ ہم ولایت کے مراحل کو بیان کریں گے اور آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. کیوں ولایت الہیہ سمجھ میں آئے گی تو پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ طاغوت کسے کہتے ہیں. تو انشاءاللہ ولایت کے مراحل کو عرض کروں گا، طاغوت کو بھی بیان کروں گا، اور پھر انشاءاللہ یہ کفر بالطاغوت کیسے کرنا ہے یہ موضوعات ہیں. لیکن اس کی جو بیس لائن ہے وہ آج میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے. اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ہم اور آپ دین، قرآن، اہل بیت سے آشنا ہیں، نبی اور ان کی تعلیمات سے آشنا ہیں، تو ہم سے زیادہ سخت سوال کیا جائے گا. وہ امام حسین کربلا میں اسی چیز کو تجلی دے رہے ہیں. کوفہ میں کتنے لوگ تھے شیعہ؟ انشاءاللہ موقع رہے گا تو عرض کروں گا. کوفہ شیعہ اکثریتی شہر نہیں تھا، کوفہ میں اکثریت نہیں تھی، لیکن ایک بڑی تعداد تھی، اور اپنے زمانے کے نامی گرامی شیعہ اور محبین اہل بیت موجود تھے. کتنے لوگ آ سکے؟ کتنے لوگ آ سکے؟ یزید کے لشکر میں کتنے لوگ ہیں؟ ہزاروں کی تعداد. کتنے حر بن سکے؟ لہذا یاد رکھیے گا، میں انشاءاللہ عرض کروں گا، کربلا کو جب تک ہم عزائے محض اور رسمیات سے باہر نہیں نکالیں گے، کربلا ہمارے لیے درس مقاومت، طاغوت کے مقابلے پر کفر کا درس دینے والی درسگاہ نہیں بنے گی. روئیں کربلا پر، حق ہے، لیکن معرفت کے ساتھ رونا. یہ روایات ہیں، بالکل ہیں یہ روایات، کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی کسی کو ہمارا ذکر سن کر اس کی آنکھ سے آنسو نکل گیا تو یہ آگ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا، مچھر کے پر کے بغیر بھی آنسو. اس کا معنی کیا ہے؟ کیا اس کا معنی یہ ہے کہ یزید کے لشکر میں کوئی رو رہا تھا تو وہ بھی بخشا جائے گا؟ کیا اس کا معنی یہ ہے کہ کوفہ کے لوگ جو اہل بیت کو گرفتار حالت میں دیکھ رہے تھے، اسیر دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے، جن کو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بد دعا دی، یہ بھی جنت میں جائیں گے؟ ہاں، ہمارے ہاں اصول ہے، ایک روایت سارا دین نہیں پہنچاتی. وہاں عقل ہے، وہاں شرع ہے، وہاں پہ قرینے موجود ہیں. یہ آنسو جس کے اندر جہنم کی آگ بجھانے کی قوت ہے، یہ اپنے ساتھ معرفت کی تجلیاں لیے ہوئے ہیں. لیکن وہ آنسو جو صرف رحم کھا کر بہ جائے وہ تو روئے. تاریخ بھری پڑی ہے. ابن زیاد جیسا ملعون بھی کبھی رویا ہوگا، رویا ہے. مسلم کے بیٹوں کے جب سر حارث ملعون نے نکالے ہیں تو ابن زیاد جیسا ملعون اور شقی آدمی 3 مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھا ہے، 3 دفعہ بیٹھا ہے اور رویا ہے باقاعدہ، اور حارث ملعون سے کہا ہے اتنے خوبصورت بچوں پر تجھے رحم نہیں آیا؟ وہ کیا ابن زیاد جیسے ملعون کا رونا اسے جہنم سے بچا سکتا ہے؟ یہ ہم نے اور آپ نے سمجھنا ہے. کون سا آنسو؟ جو معرفت کے ساتھ ہو. کربلا کو اس مرحلے سے عزائے محض صرف رونا نہیں ہے، بلکہ یہ رونا اگر میرے اور آپ کے دل میں انقلاب پیدا کرے،
یہ عزاداری اگر میرے اور آپ کے دل میں توبہ کی آگ کو بھڑکائے، یہ عزاداری اگر میرے اور آپ کے دل میں طاغوت کے سامنے مقاومت کی جرأت پیدا کرے، تب یہ اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی نکل آئے جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ اہل بیت کو ہمارے جانب سے ترحم نہیں چاہیے، رحم کھا کر نہیں رونا اہل بیت پر، معرفت کے ساتھ کیا کرنا۔ یہ جو تعداد ہے 72 کی، کیا یہ 72 کے 72 امام کے ساتھ تھے؟ نہیں، ان میں سے کئی لوگ تھے جو کربلا آ کر امام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ جو 72 کی تعداد پوری ہوئی ہے، ان میں 23 افراد تاریخ کہتی ہے شب عاشور یزید کے لشکر سے نکل کر آ کر امام سے ملے، خور ہیں اپنی جگہ۔ 23 کا معنی کیا ہے؟ تقریباً 1/3 تعداد ہے امام حسین کی جو کب آ کر ملی ہے؟ شب عاشور۔ تو کوفہ سے کتنے لوگ آئے؟ نامی گرامی شیعہ کہاں تھے؟ کیوں نہیں پہنچ سکے امام حسین تک؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ہم نے یہ سوچنا ہے، اس لیے کہ اگر ہم یہ نہیں سوچیں گے تو کربلا پھر ہمارے لیے نجات کے دروازوں کو نہیں کھولے۔ یہ ہماری غلطیاں ہیں جس نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے، یہ ہماری غلطیاں ہیں جو آج تک ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ تو اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جہاں حتیٰ ہمارے برادران اہل سنت بھی کھلی باہوں کے ساتھ ہماری طرف آ رہے ہیں۔ اور مجھے بعض اوقات یہ گمان ہوتا ہے کہ جو رہبر کی شہادت کے بعد آثار نمودار ہوئے ہیں، مجھے ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید ہمارے برادران اہل سنت کی ایک بڑی تعداد امام کے لشکر سے جا کر مل جائے گی، اور اپنے آپ کو شیعہ کہنے والے ایک دوسرے سے مقصر اور غالی کی جنگ میں لڑے ہوئے ہوں گے، نمازی اور عزادار کی جنگ میں لڑے ہوئے ہوں گے۔ ہم یہ جھگڑے کر رہے ہوں گے، ہم اس بات پر دست و گریبان ہو رہے ہوں گے، اور وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ اس لیے کہ حسین کے لشکر کی شرط شیعہ ہونا نہیں ہے، بیدار ہونا ہے۔ اور یہ تاریخ نے ثابت کیا ہے۔ تاریخ کا ایک دردناک درس یہ ہے کہ اگر مسلم کی پشت خالی ہو جائے تو حسین کربلا میں تنہا رہ جاتے ہیں۔ جناب مسلم نمائندگی لیے ہوئے ہیں، خود امام حسین نہیں ہیں، نمائندے ہیں۔ لیکن کیا کیا کوفے والوں نے؟ حتی شیعہ کوفہ کے ایک چھوٹے سے اختلاف کی بنا پر حضرت مسلم کی پشت کو خالی کیا۔ اس پشت کا خالی کرنا تھا، نتیجہ کیا نکلا؟ تاریخ کے عجیب ترین واقعات ہیں کہ جو مسجد مغرب کے وقت بھری ہوئی تھی، مسلم جب عشاء پڑھ کر نکلے تو اکیلے تھے، اکیلے۔ اور چونکہ اب کوفہ کے رہنے والے نہیں ہیں تو کوفہ کے راستوں سے بھی آشنا نہیں ہے، لہذا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، راستہ نہیں مل رہا، کرفیو لگا ہے، کوئی نہیں ہے راستہ دکھانے والا۔ تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ گھر کسی بیوہ خاتون کا تھا، وہ اپنے بیٹے کے انتظار میں جب دروازے پر آئی، دیکھا ایک نورانی شخصیت سامنے بیٹھی ہے۔ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا تھکا ہوا ہوں، پیاسا ہوں۔ دوڑ کر گئی، پانی لے کر آئی۔ پانی پینے کے بعد بھی جب آپ بیٹھے رہے تو کہنے لگی، بھائی میں بیوہ ہوں، حالات اچھے نہیں ہیں، میرے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہو، اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ کہا مسافر ہوں، اس شہر کا نہیں ہوں، راستے نہیں جانتا۔ کہاں کے مسافر ہو؟ کہا مدینہ۔ مومنہ ہے، مدینہ کا نام سنتے ہی ہم میرے مولا حسین کے شہر سے آئے۔ کس محلے سے ہو؟ کہا بنی ہاشم۔ بھئی یہ سننا تھا، ایک مرتبہ تڑپ گئی۔ کہا میں نے آپ کو پہچانا نہیں؟ کہا مجھ غریب کو مسلم بن عقیل کہتے ہیں۔ یہ سننا تھا، ایک مرتبہ قدموں میں بیٹھ گئی، کہا مولا مجھے معاف کر دیجیے گا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ مولا کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ کہا مجھے راستہ معلوم نہیں ہے، اندھیرا ہو چکا ہے۔ کہا مولا یہ کر سکتی ہوں، آپ کو اپنے گھر کے تہہ خانے میں چھپا دوں، لیکن میرا بیٹا دشمن اہل بیت ہے،
بے دین ہے، شرابی ہے، وہ اس کو پتہ نہ لگے۔ حضرت نے اپنی پوری کوشش کی لیکن وہ ملعون متوجہ ہو گیا، تھوڑی دیر سونے کا بہانہ کیا، جیسے ہی ماں کی آنکھ لگی بستر سے اٹھ کر جا کر اطلاع دی۔ ابھی نماز فجر کا وقت ختم نہیں ہوا تھا، فوج جمع ہونا شروع ہو گئی۔ مومنہ نے حضرت سے کہا مولا آپ جب تک گھر میں رہ سکتے ہیں رہیں۔ کہا میری ہاشمی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری وجہ سے تجھے تکلیف پہنچے۔ علی کا شعر ہے، ایک مرتبہ میدان میں آئے ہیں، بعض نے لکھا کہ 4 کا پہلا جنازہ ہے جس کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ بعض روایات نے یہاں تک لکھا کہ حضرت کے پیروں میں رسی باندھ کر کوفہ کے بازار میں مکہ کو چھوڑا ہے، ابھی چھوڑا ہے، راستے میں ہے۔ ایک مرتبہ کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جناب عباس کے کان میں آواز گئی، بڑے ادب کے ساتھ نزدیک آئے، کہا مولا اس وقت کلمہ استرجا اِنَّا لِلَّهِ کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، اپنی 2 انگلیوں کو کھولا، عباس نے نگاہ کی، بھائی مسلم زانو کے بل بیٹھے ہیں، تلوار کا وار چلا۔ ارے جناب عباس کو ایک مرتبہ جلال آیا۔ حسین نے کہا عباس ابھی نہیں، میں کہوں گا مولا، میرے مولا کو اجازت کب ملے گی؟ بس عزیز و امام حسین نے خیموں کو رکوایا، قافلے کو رکوایا، خیموں کو برپا کیا گیا۔ مسلم کی بیوی امام حسین کی بہن ہے، ایک مرتبہ بہن کے خیمے میں گئے، مسلم کی بھی 4 سالہ بچی ہے، آ کر ماموں سے لپٹ گئی۔ امام نے پیار کرنا شروع کیا، آغوش میں بٹھا کر کہا آج سے تیرے باپ کی جگہ میں ہوں، تجھے کوئی تکلیف پہنچے مجھے بتانا۔ ارے نبوت کے گھر کی پلی بچی تھی، ایک مرتبہ متوجہ ہو کر کہتی ہے ماموں آج آپ ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کرتے ہیں۔ میرے مولا کے عشق جاری ہوئے، مسلم کی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ میں کہوں گا یا مولا حسین مسلم کی بیٹی کا نصیب ہے، ابھی مسلم کی شہادت کی خبر آئی ہے، حسین جیسا امام پیار کر رہا ہے، لیکن ہائے سکینہ ارے بابا کی لاش سے لپٹ کر رونا چاہتی ہے۔ کوئی تماچے لگا رہا ہے، کوئی تعزیہ نہیں۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم زہرا منتقم کربلا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ جناب سیدہ سے روایت ہے جمعے کی غروب کا وقت دعا کی استجابت کا وقت ہے۔ بار الہ تجھے سیدہ کی پسلیوں کا واسطہ ہے۔ بار الہ اپنے حسین کو اپنے ساتھ بیٹھا کر زہرا دعا کرتی ہے۔ بار الہ تجھے زہرا کے مظلوم حسین کا واسطہ، منتقم زہرا منتقم کربلا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ ہماری کوئی عبادت تیری بارگاہ میں قبول ہو، تو کوئی دعا مستجاب کرنا چاہتا ہو امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ حضرت کے ظہور کے ذریعے سے دنیا سے ظلم اور استبداد کا خاتمہ فرما، عدل اور عدالت کو قائم فرما، رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، مقاومت اسلامیہ کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، باطل قوتوں کو بالخصوص امریکہ اسرائیل اس کے ساتھیوں کو نیست و نابود فرما، تمام علماء، تمام مؤمنین، تمام عزاداران سید الشہداء کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما۔ اور الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص مرحومین خانوادہ عمران علی، اور دعائے سلامتی ہے شہنواز
معذرت یہ فیملی نے مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، پارے لہا ان سب کے مرحومین کو مغفرت فرما اور شہنواز کو سلامتی میں رکھ، ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام مرحومین اور خصوصاً خانوادہ عمران علی کے لیے مرحومین کے لیے ایصال فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔